السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی مقصد کا ملٹی میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان صابر ایوب۔ ناظرین، حسب روایت کوئی نہ کوئی معاملہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک سنجیدہ موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ ہے والدین کی تربیت اور بچوں کی نشوونما۔ ناظرین، جس طرح بچہ کا جسم بڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی، جذباتی، نفسیاتی، معاشرتی، روحانی اور ثقافتی نشوونما بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سارے گوشے ایک چھوٹی سی اکائی میں پروان چڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا ایک اہم دائرہ وہ تربیت ہے جو انہیں اپنے خاندان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تربیت کا اہم ترین پہلو اولاد کے ساتھ والدین کا، بالخصوص ماں کی طرز عمل سے منسلک ہے۔ ماں باپ کی تربیت اور دیگر عوامل کی مدد سے بچوں کی نشوونما کو فروغ دینے سے نونہالوں کی صحیح تربیت ممکن ہے۔ ابتدائی عمر سے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرنا اور زندگی کے اصولوں سے واقف کرنا والدین کے لیے ناگزیر ہے۔ اخلاقی تربیت بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی اعلیٰ اخلاق کا عادی بنانے کی کوشش کی جائے تو بچپن کی عادتیں بڑے ہونے پر پختہ ہوتی ہے۔ ناظرین، بچپن سے ہی نہیں، سچائی، امانتداری، بہادری، احساس بزرگوں کی عزت، پڑوسیوں سے بہتر سلوک اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور مستحق لوگوں کی مدد جیسے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کا حامل بنانے کے لیے ایک لاہعمل ترتیب دینے کی اہم ضرورت ہے۔ بچوں کو تعلیم و تربیت ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ صرف تمام تر بوجھ ماں پر ڈال دینا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارے، بچوں کو سخت کوشش اور محنت کا عادی بنانے کے لیے انہیں ایک درمیانی معیار کی زندگی کا عادی بنانا چاہیے تاکہ عام انسان جیسی پرمشقت زندگی کا تجربہ حاصل کر سکے۔ بچوں کو ورزش کا عادی بنانا چاہیے، جسمانی بیماری اور جائز ضروریات کو پورے کرنے کی حتم المقدور کوشش کی جائے۔ بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، ایک ہی گھر میں دو بچوں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک دوسرے پر فوقیت دینا غیر اخلاقی طرز عمل ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بچہ ماں کی گود میں ایک یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچہ جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پر بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر معاشرتی، سماجی اور دوسرے اقدار اس میں سما جاتے ہیں۔ اس طرح بچے پر سب سے پہلے جو ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ گھر کا ماحول ہے۔ اس لیے ہمیں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا ہوگا، کیونکہ گھر بچوں کا پہلا درسگاہ ہے۔ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسی باتیں کی جاتی ہے، اس کا براہ راست اثر بچے پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ شائستہ الفاظ اور طریقہ کار استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اس سے اسکول میں داخلہ کرایا جائے جہاں اخلاقی اقدار کی پاسداری اور اساتذہ کی صحیح تربیت دستیاب ہو۔ ناظرین، جس قوم کے بچے نہ ہنرمند ہو اور نہ خوددار ہو، اس قوم سے تاریخ کے معمار میسر نہیں ہوں گے۔ بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بہترین معاشرہ بھی فراہم کیا جائے۔ بچے ہی ہمارے کل کے معمار ہیں،
ان کی بہتر تعمیر کے انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری رکھنا ہر سماج کے ہر فرد کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات۔ امید ہے کہ ہماری آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو یوٹیوب پر جا کر ڈیلی مقصد لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔